بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک سورہ الانعام ہے، پارہ نمبر 7 ہے، یہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھنے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں کفار کی دوہری غلطی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بے سر و پا باتیں جن کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان پر تو انہیں محکم یقین ہے، مثلا اپنے بتوں اور معبودوں کو خدا کا شریک ماننا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرنا، مادہ روح کو قدیم یقین کرنا، زندگی کے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا تصور کرنا، اور جن چیزوں کے متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہیں ان کا انکار اور اس انکار پر اصرار، مثلا توحید، قرآن کریم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت وغیرہ۔ یعنی یہ تو یقینی چیزیں تھیں، ان پہ ان کا ایمان نہیں، اور جو بغیر یقینی چیزیں تھیں ان کو وہ مانتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، انہیں جو شرک کیا کرتے تھے، کیا کہیں گے؟ این شرکاؤکم الذین، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا قیامت والے دن کہاں ہے وہ جن کو تم اپنا خدا مانتے تھے، وہ شریک لے آؤ۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ قیامت کے دن اور ان کی ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ ان سب منکروں، مشرکوں اور سرکشوں کو ہم اپنے دربار میں لا کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کا شریک بنایا کرتے تھے، آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ ہمارے عذاب سے تمہیں نجات دلائیں۔ آگے لفظ ہے نا فتنتہم، تو فتنہ کا لغوی معنی پرکھنا اور آزمائش کرنا ہے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد عذر اور بہانہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب میدان حشر میں اس مالک حقیقی کے دربار میں انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ غضب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے بتوں، معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کا کہیں نام تک نہ ہوگا، تو جب ان سے سابقہ سوال پوچھا جائے گا
تمہارے حیرت و درماندگی کے کوئی جواب نہ بنائے گا، اس وقت وہ انکار اور جھوٹ کا سہارا لیں گے اور صاف صاف کہہ دیں گے اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے پالنہار، ہمیں تیری کبریائی کی قسم، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم تو تیرے بغیر کسی اور کو خدا جانتے ہی۔ یاد رکھیے ماننا پھر بھی اسی کو پڑے گا، ماننا پھر بھی اسی کو پڑے گا۔ آج ہی مان لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل مانے تو پھر کیا ہے، ماننا تو مزہ آتا ہے پھر اس جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس مہلت میں اس رب کو کیا کریں، مان لیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنے آپ کے خلاف جھوٹ بولا انہوں نے۔ وضل عنہم، اور گم ہو گئی ان سے، ما کانوا یفترون، جو افطرا بازیاں کیا کرتے تھے۔ اے میرے رسول ملاحظہ ہو ان کی بے بسی کا عالم، ساری عمر جن کو بوجھتے رہے، جن کی جے بولتے رہے، جن کی وجہ سے آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں، آج ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ قیامت میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے حسرت ناک انجام کے ذکر سے مطلوب یہ ہے کہ کفار آج ہی ان کمینہ حرکتوں سے باز آ جائیں، آج ہی شرک سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پشیمان ہوئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، اکنتاً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تاکہ نہ سمجھیں وہ اسے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، كُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نشانی بھی دیکھ لیں تو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں گے آپ کے پاس، يُجَادِلُونَكَ، جھگڑتے ہوئے، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ سے تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ قرآن مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا اور دانستہ اس سے اعراض کرتا رہتا ہے، تو اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بطور سزا نور حق کو دیکھنے والی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے۔ یعنی حق سب سے پہلا جو بندے سے ایک نعمت چھن جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ حق اور باطل کے پرکھنے میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کرے نا اور گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے، تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ سچ اور جھوٹ پرکھنے میں اس کے لیے جو فرق ہے سچ اور جھوٹ میں، وہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا ہی تمہارا قریبی دوست ہے جو تمہاری غلطیوں پہ تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہے، تاکہ غلطیاں دیکھ کے تم معافی مانگتے رہو، غلطیاں دیکھ کے تم معافی مانگتے رہو۔ بطور سزا کیا ہوتا ہے کہ نور حق کو دیکھنے والی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے۔ یہ تو دیکھ رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو حق کو دیکھنے والا آنکھ اور حق کو دیکھنے والا جو نور ہے نا، اللہ نے جو دلوں میں عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو چھین لیتا ہے۔ آواز حق کو سننے والے کان بہرے ہو جاتے ہیں، بندے کا دل ہی نہیں کرتا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنے پہ جہاں حق کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑی محبت اور بڑے پیار اور شفقت سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جہاں اللہ کے دین کی محفل ہو وہاں ڈیرے لگا جایا کرو، کوئی نہ کوئی رحمت کا چھینٹا کہیں نہ کہیں سے ہمارے دل پہ آ ہی جائے گا۔ کوئی اللہ کے ذکر کے نام کی بلندی ہمارے دلوں کو چیرتی ہوئی، ہمارے وجود کو چیرتی ہوئی ہمارے دلوں کی گہرائیوں تک جائے گی اور ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی، یا آگے بڑھ کے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور حق کو سمجھنے کی قوت سے دل محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس محرومی کا سبب تو ان کا اعراض اور انکار ہے،
لیکن سبب پر مسبب کا مؤثر پر اثر کا مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سبب کوئی بھی ہو لیکن مسبب الاسباب ذات تو اللہ کی ہے، اثر کوئی بھی ہو مؤثر تو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سبب اور مؤثر کی بجائے ان کو خود ذات باری کی طرف منسوب کر دیا، اور کیونکہ دوسرے متعدد مقامات پر اس کی تصریح ہے اس لیے التباس کا شبہ نہیں۔ یہ پہلی بات کی توضیح ہے کہ حبیب آپ انہیں لاکھ معجزے دکھائیں، روز روشن کی طرح حق نمایاں کر دیں، یہ ایمان لانے کے نہیں، انہوں نے تو اس صلاحیت کو ضائع کر دیا ہے۔ انکار کر 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 کے نا، حق کا انکار کر کر کے تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی لے لیتا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی، یہ جو کافروں کو کہا ہے سم بکم، کیوں کہا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے؟ کیا وہ نہیں سنتے تھے؟ اصل سننا یہ نہیں کہ بندہ آواز سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، اصل سننا ہے حق کا سننا، اصل دیکھنا ہے حق کا دیکھنا۔ اس کو حق نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کو حق سنائی دے رہا ہے یا نہیں۔ آگے ہے نا کہ اگر آپ نشانی کوئی نے دکھا بھی دیں تو یہ ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے۔ ندر نامی ایک شخص نے ایران کی سیاحت کی، وہاں سے رستم و اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لایا، اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مزے لے لے کر انہیں پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اسے بڑا جہاں دیدہ خیال کرتے ہوئے ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بھول گئے میرے آقا کا نام آیا تو دروشی پڑھ لیں، ایسا کیوں کیا؟ پڑھیے صلی اللہ، پڑھتے ہیں جھوم کے پڑھتے ہیں، اس میں سستی کبھی نہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ ابو سفیان اور ابو جہل نے نضر سے پوچھا کیسا پایا؟ وہ نہ سمجھ کہنے لگا بس یوں ہی ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی افسانے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا تھا۔ چند الفاظ، اکنہ اس کا واحد کنان ہے، اس کا معنی پردہ ہے، وقر بمعنی ثقل یعنی سماعت کی گرانی، اساطیر جمع ہے لیکن اس میں بہت اختلاف ہے کہ اس کا واحد کیا ہے۔ زجاج نے اس کا واحد استار، ابو عبیدہ نے استار، اخفش نے استورا بتایا، اور بعض ائمہ لغت کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہے، جیسے مذاکیر، ابابیل وغیرہ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور دور بھاگتے ہیں اس سے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کرتا مگر اپنے نفسوں کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ نئی کا معنی روکنا، اور نائی کا معنی یعنی نون الف یہ، ینعون آیا نا آگے دوسرا، ینہون عنہ وینعون عنہ کا معنی دور کرنا، یعنی کفار کی یہ حالت ہے کہ خود بھی دعوت قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے وہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کر رہے ہیں، دین کی ترقی کو نہیں روک سکتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر، فَقَالُوا تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کسی طرح ہم لوٹا دیے جائیں تو پھر نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں میں سے۔ اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ افسوس اب کیجیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں اپنے دنیاوی دکھوں کو لے کے، تو میرے پاس جب آئیں تو میں انہیں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ نے رونا ہے تو اس بات پہ روئیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ نے رونا ہے تو اس بات پہ روئیے کہ روزہ فرض تھا وہ نہیں رکھا۔ اگر آپ نے رونا ہے تو اس بات پہ کہ زکوٰۃ فرض تھی نہیں دے سکے، اس پہ روئیے۔ اگر آپ نے رونا ہے تو ماں باپ کی خدمت نہ کرنے پہ روئیے۔ رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت خوف الہی سے روئیے۔ باقی رونا آپ کا کوئی رونا نہیں، لیکن اگر اس طریقے سے روئیں گے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 جنتیں دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کا آنسو آگ سے بعد میں نکلتا ہے، زمین پہ پہلے بعد میں گرتا ہے، اللہ کا عرش اس خوف سے نکلے ہوئے آنسو کے ایک قطرے سے پہلے کانپتا ہے۔
اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیسے روئیں گے؟ بات بات پہ روئیں گے؟ ذرا توجہ لگائیے تو صحیح اللہ کی طرف، ذرا اپنا دھیان تو کیجئے اس کریم کی طرف۔ میں اکثر آپ سے بھی اور اپنے دوستوں سے اور سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا منہ دیکھ لیں آئینے میں تو ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں رزق دیا جائے، ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں مفت میں آکسیجن دی جائے، ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں دھرتی پہ رہنے کے لیے ایک لمحہ دیا جائے۔ کیا بھائی بھائی سے مخالفت نہیں کر رہا؟ کیا اولاد اور ماں باپ ایک دوسرے سے جدا نظر نہیں آتے؟ کیا یہ ساری جتنی میں ایک دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، آج اپنی زندگیوں سے درمیان میں سے موبائل کو نکال لیں، صرف موبائل نکال دیں، مائنس کر دیں بس۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کا ہمیں کہا ہے، کم بولنے کا کہا ہے، کم سونے کا کہا ہے، ایسا ہی ہے؟ تو کیوں کہا ہے؟ اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں زندگی میں ایک جو خوبصورت راستہ دکھایا ہے وہ درمیانہ راستہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اور اگر ہم اپنا صرف آج نہیں، صبح سے لے کے کل صبح آپ شروع کر لیجئے اور کل شام تک صرف آپ یہ دیکھیے کہ میں نے کتنی دیر میں یہ موبائل گھمایا ہے، اور میں کتنی وہ اکثر دوست مجھے بڑا دل لگی کرتے ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب سمجھ نہیں آتی، موبائل جیب میں رکھتے ہیں، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا تو پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج آیا ہے، کوئی خط آیا ہے کہ نہیں آیا۔ یعنی ہم مسجدوں میں بھی میں اس کو لعنت تو نہیں کہتا، لیکن اس وبال سے اور اس مصیبت میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی اس میں ہی پھنس کے رہ گئے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا، میں خود دیکھتا تھا کہ لوگ جو نسوار کھاتے تھے نا یا سگریٹ پیتے تھے تو وہ جب مسجدوں میں آتے تھے نا تو سگریٹیں اور نسواریں اپنی جوتیوں میں رکھ کے آتے تھے۔ تو ہم پوچھتے تھے ان سے تو کہتے تھے نہیں، یہ چیز مسجد میں لے جانے والی نہیں، یہ چیز مسجد میں لے جانے والی نہیں۔ تو یہ موبائل مسجد میں لے جانے والا ہے؟ تو کہاں گئی ہماری توجہ، کہاں گئی ہماری وہ خاص جو سوچ، اور کہاں گئی ہماری وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب لینے کے لیے وہ خصوصی عمل؟ تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک آیت رہ گئی کہ یہاں تک ہی تھا، 28 تک تھا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ عیاں ہو گیا ان پر ما کانوا یخفون، جسے چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے جیسے ان کی خواہش ہے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ پہلی آیت میں بتایا کہ کفار کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں اور لپکتے ہوئے شعلوں پر ان کی نظر پڑے گی تو آسان خطا ہو جائیں گے اور ساری نخوت اور غرور کافور ہو جائے گا، تو انتہائی حسرت سے یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع ملے، تو پھر اللہ کے رسول کی ہرگز تکذیب نہ کریں گے بلکہ سچے دل سے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت میں دلوں کی اسرار نہاں جاننے والا خدا فرماتا ہے یہ سب جھوٹ اور فریب کاری کی باتیں ہیں۔ ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ اگر انہیں بفرض مال پھر دنیا میں بھیجا جائے تب بھی وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اب یہ جو اتنے بھلے مانس بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے راز افشاں کر دیے گئے، ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی کھل گئی، اب ان کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر انہیں نہیں آتا ہے۔